السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم تختی نمبر 7 نورانی قاعدہ تنوین کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنا درس میں لے کر آیا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے، اور یہ درس ان افراد کے لیے ہے جو قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو عربی کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو عربی سیکھنے کے لیے اور قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے یہ تختیاں جو ہیں بہت ہی کارگر ثابت ہو رہی ہیں، تو ان کو سمجھیے اور استفادہ کیجیے۔ تو تختی نمبر 7 جو آج کی تختی ہے، تختی کا مطلب ہوتا ہے مشق، تختی کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے پھر پیش خدمت ہوں۔ تنوین کہتے ہیں، یہ ایک سمبل ہوتا ہے 2 زبر کی شکل میں اور 2 زیر کی شکل میں اور 2 پیش کی شکل میں۔ تو تنوین کا مطلب ہوتا ہے یہ نون ساکن کا ایک شارٹ ہوتا ہے۔ نون ساکن کہتے ہیں ہم کہ جس نون پر سکون ہو اور اسی آواز کے لیے 2 زبر کا استعمال ہوتا ہے، یا 2 زیر کا استعمال ہوتا ہے، یا 2 پیش کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں زبر کا تعارف ہونا چاہیے، یعنی فتحہ کا تعارف ہونا چاہیے اور زیر کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو چونکہ زبر جو ہے حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، تو پیش اوپر ہوتا ہے، اور پیش کا سمبل بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو جب ہم اس کو ڈبل کریں گے، یعنی زبر کو 2 بار لکھیں گے، تو اس کو کہیں گے 2 زبر۔ زیر کو اگر ڈبل لکھیں گے تو اس کو کہیں گے 2 زیر، اور ہم کہیں گے 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو اس کو تجوید کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن۔ تو اب اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے ہم پڑھیں گے حمزہ 2 زبر ان، یعنی یہ اصل میں الف لکھا ہوا ہے، لیکن الف جب بھی متحرک ہوگا تو اس کو ہم حمزہ ہی بولیں گے۔ تو ہم بولیں گے حمزہ 2 زبر ان، با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن، سا الف 2 زبر سن۔ اسی طرح سے جیم الف 2 زبر جن، حا الف 2 زبر حن۔ تو با کے ساتھ جو یہ الف ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، جو یہ سائلنٹ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ صرف تنوین ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب پڑھتے وقت ہم دیکھیں گے، پڑھتے وقت ہم اس کی آواز نون ساکن کی طرح نکالتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن۔ تو بچے کو ہمیں پہلے ہجے کا تصور دیا جائے، اور اس کے بعد بچے کو جو ہے وہ اس کو روانی پڑھایا جائے۔ تو روانی پڑھنے سے اس کو فائدہ ہے۔ تو خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، ضن، طن، ظن، عن، غن۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں آگے تک۔ اس کے بعد 2 زیر ہے، 2 زیر بھی اسی طرح سے، لیکن اس کی آواز جو ہے تھوڑا سا اور ہو جاتی ہے، اس کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے۔ ہم کہیں گے حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، ثا 2 زیر سن۔ اسی طرح سے ہم آگے پڑھیں گے جن، حن، خن، دن، اور ذن، رن، زن، سن، شن، سن، سن اور سن۔ اس طرح سے اس کی آواز ہونی چاہیے۔ دن، 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 طن، طن، ظن، عین، غن، فن۔ اس طرح سے آگے کے جو حروف ہیں وہ بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے 2 پیش۔
دو پیش یعنی ایک پیش سیدھا ہوتا ہے، دوسرا پیش الٹا ہوتا ہے، تو ان کو ملا کر، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پیش الٹا ہو، دونوں پیشوں کو ہم سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کی دو تین شکلیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کبھی لغت میں بتائیں گے آپ کو۔ تو اس میں ہے حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، تھا دو پیش تن، اسی طرح آگے چل کر جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، سن، دن، تن، ذن، اسی طرح سے آپ آگے چلیں گے اور اس تنوین کو آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس تنوین کا جو عربی میں اس کا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کو نہایت اچھی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگلے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی جو مثالیں ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ ہے تنوین اور نون ساکن، تو یہ ہمیں اوپر اس کی تھوڑا گائیڈنس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر برابر ہے بن کے، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے، ہاں لکھنے کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو تا الف دو زبر تن جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے برخلاف جو ہے تا نون زبر تن دوسری طرح لکھا ہوا ہے، لیکن آواز ان کی برابر ہے۔ تو اسی طرح سے تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، اسی طرح ہم آگے چل کر اس کو پڑھیں گے۔ ثن ثن، سن سن، تن تن، اور سن سن اور سن، جن جن، جن جن، جن جن، اسی طرح آگے۔ اب آگے قرآن شریف کے کچھ ورڈز جو ہے لیے گئے ہیں اس درس میں سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہے دال کو لیا گیا ہے وہاں سے، تو یہاں سے عین الف زبر آ کہا گیا ہے، تو ہم پڑھیں گے عادن۔ پھر حمزہ لایا گیا ہے سو ان، عادن سو ان، قریبن، تو یہاں فمن، تو یہاں پر جو آپ دیکھیں گے کسی جگہ پر تنوین ہے، دن پر تنوین ہے، عادن پر، سو ان کے نیچے بھی تنوین ہے حمزہ کے نیچے، قریبن کے اوپر جو ہے دو پیش ہے، تو فمن میں نون ساکن ہے۔ تو اسی طرح سے اور مثالیں ہیں، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوۃ، غاسق، ہدن۔ تو اس طرح سے قرآن شریف میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو قرآن شریف میں آپ اس کو اچھی طرح سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوسرے سبق میں دوسری تختی میں پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔